السلام علیکم سامعین، 25 ذی القعدہ اور 15 جون ہیں۔ آج کی خبروں کی شروعات محمد اشیم کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی قصبہ جھنجھانے کے دینی ادارہ مدرسہ نوریہ کے مسابقے کی رپورٹ پیش خدمت ہے۔ آخر مہم ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کل ہند نائب ناظم حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم کا تفصیلی خطاب بھی پیش کریں گے۔ پہلے بتا دوں کہ یہاں جو مسابقہ ہوا ہے یا ماشاءاللہ اس میں 1 درجن طلبہ نے حصہ لیا ہے۔ یہ تجوید اور ترتیل کا مسابقہ ہوا ہے اور یہاں مسابقے میں قاری عنایت الرحمن میرٹی اور مولانا شعیب عالم اصلاحی، مفتی رئیس احمد، مولانا برکت اللہ امینی، ایسے بہت سارے علماء شریک ہوئے ہیں۔ انہیں بچوں کا پڑھ کر سنا ہے۔ اس ادارے کی جو ادارہ دیکھ ریکھ میں چلتا ہے، ناظم محتم اعلیٰ ہیں، ان کا نام ہے حافظ قاری وکیل احمد، اور اندر النظام سنبھالتے ہیں محمد اعظم قاسمی۔ یہاں دوسرے علماء میں جو علماء شریک ہوئے ہیں ان میں مولانا نوشاد، مولانا اکرام، مولانا یعقوب، مولانا فیض محمد، مولوی سفیان مفتاحی، ڈاکٹر عظمت اللہ خان، مولوی انور شاہ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دی ہیں اور ساری نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے یہ کیا کہ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی۔ آپ نے دونوں آنکھوں کے اندر آپ نے سوئی چلا دیے، اسے اندھا کر دیا۔ اندھا کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ پاؤں کی طاقت سے چلو، وہ کہاں جائے گا وہ لڑکا؟ اندھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ کان کی قوت سے سنو، کہاں جائے گا وہ لڑکا؟ اندھا کر کے آپ اسے یعنی 2 بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی بینائی کی، آپ نے اس سے محروم کر کے اور نعمتوں کو باقی رکھا۔ تو کوئی عقل مندی ہے کیا یہ آپ کی؟ ہم یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، جتنا چاہے پڑھاؤ، لیکن خدا کے واسطے ان کے دل و دماغ میں یہ حقیقت اتار دو کہ دنیا میں کسی قوم کے ساتھ جاؤ گے، پہلا اس کا نتیجہ یہ ہوگا ان دونوں عظیم نعمتوں سے تم کو محروم ہونا پڑے گا۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی بات، اس سے محروم ہونا پڑے گا۔ جبکہ ابھی آپ نے تسلیم کر لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سمجھنے کا انداز یہ بتا رہا کہ آپ نے سمجھا ہے کہ جب مسجد کے اندر ایک حافظ قرآن جاتا ہے تو مسجد کے تمام لوگ یہ کہتے ہیں آپ آگے اور ہم پیچھے۔ یہ قرآن کی عظمت ہی کی تو بات ہے، اللہ کے کلام کی عظمت ہی کی تو بات ہے۔ آپ نے اتنی عظمت دی ایک موقع پر کہ حافظ کو آگے کیا، خود کو پیچھے کیا، اور اپنے گھر میں جب اس کی عظمت کو دینے کی باری آئی ہے تو ہماری لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہمارے لڑکے آج غیروں کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ ہم نے اس قرآن کی عظمت اور احترام کو مسجد میں تو دیا، اپنے گھر میں، اپنی ذات میں، اپنی جماعت میں ہم نے نہیں دیا۔ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے بتاؤ؟ آج سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیجئے، اخباروں میں دیکھ لیجئے، یعنی شرم سے گردن جھک جاتی ہے، کہنے کو جی نہیں چاہتا کن الفاظ میں کہا جائے۔ ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ اس کے اندر بہت مبالغہ آرائی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مبالغہ آرائی نہیں ہے، آنکھ بلی کی طرح آنکھ بند کر کے دنیا میں کب تک جیو گے تم؟ اگر ہمارے خاندان سے ایک بچی بھی مرتد ہو جاتی ہے، ہمارے خاندان سے ایک نوجوان بھی مرتد ہو جاتا ہے، تو یاد رکھو مسلمانوں، اس پورے علاقے کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کی گردن نہ ناپی جائے اور وہ بچ جائے اللہ کے دربار میں۔ کوئی مسلمان نہیں بچے گا۔ کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بہت ساری بچیاں جب مرتد ہو جائیں گی تب ہم کچھ کریں گے؟ بہت سارے لڑکے جب مرتد ہو جائیں گے تب ہم کچھ کریں گے؟
یہ دھوکہ ہے آپ کا۔ اگر آپ کے خاندان سے نہیں، یاد رکھو آپ کے علاقے سے نہیں، آپ کے قرب و جوار سے کوئی ایک نوجوان بھی مرتد ہوتا ہے تو کل میدان قیامت میں ہم سب کی گردن ناپی جائے گی، ہم سب برابر کے حصے دار ہیں اس میں۔ اس لیے کہ یہ دین اتنا آسانی سے نہیں آیا ہے، آپ یاد رکھیے، اتنا آسانی سے نہیں آیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے تو یاد رکھیے اپنے آرام کو آرام نہیں سمجھا ہے، اپنے سکون کو سکون نہیں سمجھا ہے، اپنے صحابہ کو آپ نے جنگوں میں جھونک دیا ہے۔ کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنے بچے یتیم ہوئی ہیں، کتنی لاشیں میدان میں تڑپتی رہی ہیں اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ کیا کل میدان قیامت میں وہ ہم کو چھوڑ دیں گے؟ یہ دین اتنا آسانی سے پہنچا ہم تک؟ میرے دوستو، میں سمجھانا صرف یہ چاہ رہا ہوں، مسجد کے اندر اتنا احترام خدا کے کلام کا اور اپنی ذات اور اپنی جماعت کے اندر اتنی بے احترامی ہم نے اپنے بچیوں کے دل و دماغ میں اس حقیقت کو کبھی نہیں اتارا۔ اگر اتار دیں تو یاد رکھو قسم خدا کی، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہماری بچی مر تو جائے گی، اس کے جسم کے چتھڑے تو اڑا دیے جائیں گے، لیکن زندگی میں کبھی کسی غیر کا ہاتھ نہیں تھام سکتی۔ یاد رکھو، پہلے اس کے عقیدے کو مضبوط کر کے تو دیکھ لو۔ اس کی کہاں تک مثالیں دوں، آپ اپنے اوپر غور کر کے دیکھ لیجئے۔ اگر کسی کا عقیدہ پکا ہو گیا، اگر کسی کا عقیدہ پکا ہو گیا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ عقیدہ پکا ہوتے ہی رات کے اندھیرے میں بھی کبھی گناہ کوئی نہیں کرے گا جیسے دن کے اجالے میں کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا، وہ تنہائی میں بھی کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا جیسے مجمع میں کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ کوئی دیکھ رہا ہوگا اس سے تب بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا اس سے تب بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ کیا یہ آپ کے ساتھ حالات پیش نہیں آتے ہیں؟ حالات پیش نہیں آتے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ میں مثالیں دے کے بہت زیادہ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے۔ عقیدہ اگر پکا ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو پلٹ نہیں سکتی ہے۔ جس بچی کے دل و دماغ میں آپ نے اتار دیا حجاب کے بارے میں، پردے کے بارے میں، اگر اس بچی کے دل و دماغ میں اتار دیا آپ نے پردہ اس کے اوپر واجب ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہ بے پردہ کر سکی ہے، نہ کر سکتی ہے، نہ کر سکے گی۔ یاد رکھو، عورت ذات ہی ایسی ہوتی ہے۔ عورت کے فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قدرت رکھی ہے، ایک طاقت رکھی ہے، جس چیز کو وہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں منوا سکتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں اپنے معاشرے کے اندر، یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے والا کوئی ہے کیا دنیا میں؟ خدا نے پیدا کیا اس کو ٹیڑھا، دنیا کی کوئی طاقت اسے سیدھی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر وہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہ کبھی اس سے منوا سکی ہے، نہ منوا سکتی ہے، نہ منوا سکے گی۔ اتنی قوت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اگر اپنے بچیوں کے ایمان کو ہم مضبوط کر دیں، ان کے دل و دماغ میں اتار دیں ایمان کیا چیز ہے، ان کے دل و دماغ میں اتار دیں پردہ کیا چیز ہے، ان کے دل و دماغ میں اتار دیں خدا کیا چیز ہے، ان کے دل و دماغ میں اتار دیں خدا کا کلام کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت کبھی ان سے اس چیز کو چھین نہیں سکتی ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، بچوں کو شوق میں ہم پڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں کماتے ہیں تو مر کے ان کے لیے سب کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں، وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا ہمیں اس حال میں ہم انہیں چھوڑ کر کے جاتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے وہ شرمندگی اور جہنم کا باعث بن گئے، اور مرنے کے بعد بھی وہ جہنم کا باعث بنیں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ اللہ کے کلام کی برکت کی ایک مثال سناؤں آپ کو کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حافظ قرآن سے جس کے دل میں
یہ کلام اتر چکا ہوگا، اس کو فرمائیں گے کہ 10 ایسے لوگوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہے، ان کو نکال کر کے لے کے جاؤ جنت میں۔ وہ حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کو جن کے لیے جہنم لازم، ان کو نکالے گا، جس کو چاہے گا اور نکال کر کے لے کے جنت میں جائے گا۔ اتنی بڑی قوت اللہ تعالیٰ دیں گے حافظ قرآن کو اپنے کلام کی برکت سے۔ میرے دوستو، یہ برکت تو مرنے کے بعد کی ہے، تو کیا زندگی میں یہ برکت نہیں ہوگی؟ جی، زندگی میں یہ برکت نہیں ہوتی ہے؟ اس کی چھوٹی سی مثال دوں۔ حافظ قرآن اگر 80 سال کے ہو جائیں، 85 سال کے ہو جائیں، 95 سال کے ہو جائیں، 100 سال کے ہو جائیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کے جاتے ہیں، اور حافظ صاحب کی آنکھ بھی کام نہیں کر رہی ہے، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا ہے، پاؤں بھی کام نہیں کر رہے ہیں، تو حافظ صاحب کے ہاتھ اپنے بچوں کے سر پہ رکھتے ہیں، حافظ صاحب ہمارے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کے وہاں؟ جی نہیں ہوتا ہے؟ اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ 95 سال کا کوئی انجینئر صاحب اگر چارپائی کے اوپر پڑا ہو، تو آپ لے کے جا رہے ہو اپنے بچے کو کہ انجینئر صاحب 95 سال کے آپ ہو گئے اور 335 پل آپ نے بنائے ہوں گے، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، 5 پل یہ بھی بنا دے گا۔ رکھوایا کبھی آپ نے ہاتھ؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بے شمار مریضوں کو دوائیں دی ہوں گی، انجیکشن لگایا ہوگا، اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے تو یہ بھی انجیکشن لگانے لگے گا۔ کبھی رکھوایا آپ نے؟ میں بتا یہ رہا ہوں کہ دیکھو، مرنے کے بعد بھی برکت اور زندگی میں بھی برکت ہے خدا کے کلام میں، لیکن ہے کیا؟ ہم نے اپنے بچوں کے، اپنے بچیوں کے دل و دماغ میں اس حقیقت کو اتارا نہیں ہے۔ یہ غلطی بتاؤ ان بچوں کی ہے یا ہماری ہے؟